ہو سکتا ہے اسے سوٹ کیس پر شبہ ہو جائے، ششاوری نے کہا۔ وہ سوٹ کیس کھول کر دیکھنا چاہے۔ سوٹ کیس غائب تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں سے نقدی اور زیورات نکال کر کہیں اور چھپا دیے جائیں، کپڑے سوٹ کیس ہی میں رہنے دیے جائیں۔ یشودر کاکا اصرار کرے تو اسے سوٹ کیس کھول کر دکھا دیا جائے۔ اگرچہ احمقانہ سوچ تھی، مگر اس کے مشورے پر عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے یشودر کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ بھی جائے، مگر یہ چیزیں کہاں چھپائی جائیں گی؟ مجھے تو اس کوارٹر میں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آتی، میں نے کہا۔ ایسی جگہ ہے اور بہت محفوظ جگہ ہے، اس مرتبہ ششاوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کے تکیے، زیورات اور نوٹوں کے بنڈل کپڑوں میں لپیٹ کر تکیوں میں بھر لو، اس سے محفوظ اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ششاوری واقعی ذہین تھی، اس کوارٹر میں کوئی قیمتی چیز چھپانے کے لیے اس سے زیادہ محفوظ کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر اندر آ گیا۔ رتنا اس وقت چوکی پر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے اسے ششاوری کی تجویز بتائی اور پھر فوراً ہی اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ سوٹ کیس میں میرے کپڑوں کے علاوہ رتنا کی 3-4 ساڑیاں بھی تھیں۔ نوٹوں کے بنڈل اور زیورات آدھے آدھے کر کے 2 ساڑیوں میں لپیٹ کر 2 تکیوں میں اسی طرح رکھ دیے گئے کہ کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ باقی کپڑے سوٹ کیس ہی میں رہنے دیے گئے، جن کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ میرے دوست کے ہیں، جس نے مجھے سوٹ کیس رکھنے کو دیا تھا۔ ششاوری کا یہ فیصلہ بروقت اور صحیح ثابت ہوا۔ یشودر کاکا اس روز 4 بجے کے قریب میونسپلٹی کے دفتر سے واپس آیا تو ششاوری کو ایک طرف لے جا کر دیر تک سرگوشیاں کرتا رہا۔ میں اور رتنا اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ ششاوری یشودر کو لے کر وہاں آ گئی۔ دیدی، ششاوری نے کہا، اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں تھے۔ اس سوٹ کیس میں کیا ہے جو رات کو تم لوگ لے کر آئے تھے؟ وہ میرے ایک جانکار کا سوٹ کیس ہے جس میں اس کے کپڑے وغیرہ ہوں گے، اور کیا؟ مگر تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ رتنا کی بجائے میں نے جواب دیا۔ میں وہ سوٹ کیس دیکھنا چاہتی ہوں، کھول کر۔ ششاوری نے بدستور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رتنا کی طرف دیکھا۔ رتنا نے سوٹ کیس چارپائی کے نیچے سے نکال کر چارپائی پر رکھ دیا اور تالا کھول دیا۔ ششاوری نے سوٹ کیس کا ڈھکنا کھولا اور اس میں رکھے ہوئے کپڑے ایک ایک کر کے چارپائی پر ڈالتی چلی گئی۔ اس نے سوٹ کیس کی پچھلی جیبیں بھی الٹ دی، مگر ان میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تسلی ہو گئی یشودر کاکا؟ وہ یشودر کی طرف مڑ گئی۔ क्षमा کر دو بیٹا، مجھے وہم آ گیا تھا، یشودر کاکا نے ندامت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یشودر کاکا کو وہم ہو گیا تھا کہ اس سوٹ کیس میں نوٹوں کے بنڈل اور سونے کے زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ششاوری نے کہا۔ میں نے کہا نا بیٹا، وہم ہو گیا تھا، میں نے تمہارے مہمانوں پر شک کیا، مجھے क्षमा کر دو، یشودر کاکا نے کہا۔ میں سمجھ گیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یشودر کاکا نے شاید کسی سے اس خبر کے بارے میں سنا ہوگا۔ میں نے اخبار اٹھا لیا اور یشودر کاکا کو ہم پر شبہ ہوا ہوگا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ کاکا کی تسلی ہو گئی۔ سنے کاکا، میں اس کی طرف گھوم گیا۔ ہم بھی ہندوستانی ہیں، اس دیش کے رہنے والے، دیش کی رکشا کرنا ہمارا دھرم ہے۔ ایسا کوئی آتنکوادی میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کی ٹانگیں چیر کر رکھ دوں گا۔ دھنیہ واد، یشودر کاکا بولا۔ ایک بات ہے بیٹا، یہ دیش ہے تو ہم ہیں، دیش نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ کہتے ہو یشودر کاکا، میں نے کہا، اور پھر رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی، یشودر کاکا کو چائے تو پلاؤ، تھکا ہوا آیا ہے۔ ہاں بیٹا، میں چائے تو ضرور پیوں گا، یشودر کاکا نے کہا۔ میں ذرا پارک کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ یشودر کاکا باہر چلا گیا اور ششاوری میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تو اسے ہم پر کوئی شبہ نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ سوٹ کیس کے حوالے سے تو اس کی تسلی ہو گئی ہے، لیکن اس کے من کی بات ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن میں تم لوگوں کو کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا، ششاوری نے کہا۔ یشودر کی باتیں سن کر میں بھی چونک گیا تھا۔ ممکن ہے اس وقت اس کی تسلی ہو گئی ہو، لیکن بعد میں کسی بھی وقت اس کے دل میں کوئی شبہ جنم لے سکتا تھا، اور وہ بات ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات آئے، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ تمہارے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے جہاں ہم 2-4 روز گزار سکیں؟ میں نے ششاوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امبر میں ایک ایسی جگہ ہے، ششاوری نے جواب دیا۔ میرے ایک دوست ہے، وہ بھی ٹورزم گائیڈ ہے، صبح دفتر جا کر اس سے بات کروں گی۔ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی حد تک، ششاوری نے جواب دیا۔ امبری راجستھان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے قبائل نے صدیوں وہاں بیٹھ کر اس خطے پر حکمرانی کی ہے۔ وہاں بے شمار تاریخی عمارتیں ہیں۔ وہاں ٹورزم کی ایک برانچ بھی ہے جس کی انچارج نندنی ہے۔ اس کی رہائش بھی امبر ہی میں ہے۔ دفتر کے اسٹاف میں صرف 2 افراد شامل ہیں، ایک نندنی اور دوسرا اس کا ماتحت گپتا۔ نندنی پٹیالہ کی رہنے والی ہے۔ وہ بعض ٹورسٹ کو اپنے کوارٹر میں رہائش کی جگہ بھی دے دیتی ہے۔
اور تمہارے آفس کو اس کا پتہ نہیں چلتا؟ میں نے پوچھا۔ سب جانتے ہیں، ششاوری نے کہا۔ وہ چونکہ پرانی ملازمہ ہے، بڑے آفیسرز کی منہ چڑی بھی ہے، اس لیے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کسی کی مداخلت کا اندیشہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا کوارٹر الگ تھلگ ہے، کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں، ششاوری نے جواب دیا۔ تو پھر ہمیں وہاں کب جانا ہوگا؟ میں کل صبح پہلے دفتر جاؤں گی، پھر امبر، اس سے بات کر کے آؤں گی۔ ممکن ہے ہم کل شام سے پہلے وہاں چلے جائیں۔ ششاوری مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر یشودر کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ چائے تیار ہو چکی تھی، ہم سب نے اکٹھے ہی بیٹھ کر چائے پی۔ تمہیں دفتر میں کیوں بلایا تھا یشودر کاکا؟ ششاوری نے پوچھا۔ اگلے ہفتے میونسپل کمشنر پارکوں کا معائنہ کریں گے، اس لیے سب کو بلایا تھا کہ اپنے اپنے کام پر دھیان دیا جائے، جس سے کوئی غفلت ہوئی اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تم تو ویسے ہی صبح سے شام تک پارک میں کام میں مصروف رہتے ہو، تم سے کیا غفلت ہوگی؟ دیکھ لینا تمہارا پارک پہلے نمبر پر آئے گا، ششاوری نے کہا۔ چائے کے دوران اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر یشودر پارک میں چلا گیا۔ اگلے روز ششاوری صبح سویرے ہی اپنے دفتر چلی گئی۔ گلابی رنگ کی ساڑی میں اس کا حسن کچھ اور بھی نکھر آیا تھا۔ ITDC انڈیا ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا بیج لگا ہوا تھا۔ ششاوری کی واپسی 5 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس وقت یشودر موجود نہیں تھا، کام ہو گیا۔ ششاوری نے ہمارے قریب آتے ہوئے کہا، اب صورتحال یہ ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو ابھی میرے ساتھ جانا ہوگا، میں اسے امبر چھوڑ کر آؤں گی۔ دوسرا کل صبح ٹورسٹوں کے ساتھ بس میں جائے گا۔ تم رتنا کو اس وقت چھوڑاؤ، میں صبح چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ رتنا نے فوراً ہی اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور ایک تکیا بھی بغل میں دبا لیا۔ یشودر کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں پچھلی طرف کے کوارٹر سے نکل گئیں۔ اس مرتبہ ششاوری کی واپسی شام 7 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک تھیلا تھا جس میں کچھ چیزیں بھری ہوئی تھی۔ اس نے وہ تھیلا میرے کمرے میں چارپائی کے پیچھے رکھ دیا۔ یشودر نے رتنا کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بات بنا دی۔ آج صبح تم یہاں نہیں تھے تو رتنا کا ایک رشتہ دار ہمیں تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا۔ ہم ان کے ہاں جانا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ ضد کرنے لگا، اس لیے رتنا 5 بجے کے قریب ان کے ہاں چلی گئی۔ 1-2 دن بعد شاید میں بھی چلا جاؤں، شاید ہم ڈھنگ سے تم لوگوں کی سیوا نہیں کر سکے، یشودر نے کہا۔ نہیں یشودر کاکا، یہ بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم دونوں کی محبت تو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ ہم 20-22 دن اور جے پور میں رہیں گے اور اسی دوران تم سے ملنے کے لیے آتے رہیں گے۔ یشودر کاکا رات کو جلدی سو گیا۔ ششاوری میرے کمرے میں آ گئی اور چارپائی کے پیچھے سے تھیلا نکال کر سامنے رکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کپڑے تمہارے لیے، ششاوری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ راستے میں سپیروں کی ایک بستی ہے، وہیں سے میں نے تمہارے لیے یہ کپڑے لے لیے تھے۔ رتنا تو گھونگھٹ اوڑے ہوئے تھی، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تم نے بھی اگرچہ داڑھی بڑھا لی ہے مگر کہیں روک لیے گئے تو پریشانی ہو جائے گی۔ یہ جوگیوں والے کپڑے پہن لینا، تمہیں سپیرا سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ویسے شہر کی صورتحال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چیکنگ ہو رہی ہے، ششاوری نے جواب دیا۔ چھوٹے بڑے تمام ہوٹلوں، پارکنگ، گیسٹ ہاؤسز اور تمام سرکاری گیسٹ ہاؤسز کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، سوٹ کیس میں سے اپنے سارے کپڑے نکال کر اس تھیلے میں ڈال دینا۔ سوٹ کیس ساتھ لے جانا درست نہیں ہے، اسے میں ٹھکانے لگا دوں گی۔ اور پھر وہ مجھے بتانے لگی، صبح مجھے یہاں سے نکل کر کس طرف جانا ہوگا اور امبر جانے والی بس مجھے کہاں سے ملے گی۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے بس سٹینڈ ہے جہاں سے ہر 1 گھنٹے کے بعد امبر کے لیے بس چلتی ہے۔ 2 روپے کرایہ ہے۔ امبر میں یہ بس ہمارے ٹورزم آفس کے سامنے رکتی ہے، وہاں تم نندنی سے مل لینا، وہ تمہیں رتنا کے پاس کوارٹر میں لے جائے گی۔ تم نے اسے ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم رتنا کو آگرہ سے بگا کر لائے ہو اور کچھ عرصہ چھپ کر رہنا چاہتے ہو۔ تم لوگ جب تک رہو گے خرچ بھی کرتے رہو گے، لیکن اسے اس دولت کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کسی وقت کوئی لالچ آ جائے، وہ ایسی ہے تو نہیں لیکن محتاط رہنا ضروری ہے۔ میں نے رتنا کو بھی ساری باتیں سمجھا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا، میں نے جواب دیا۔ ششاوری نے تھیلے میں سے گروے رنگ کے کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر رکھ دی تھی۔ ان میں رنگ برنگے موتیوں کی کئی مالائیں اور ایک عدد بین بھی تھی، جسے دیکھ کر میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں نے تکیے کے غلاف سے ساڑی میں لپٹے ہوئے نوٹوں کے بنڈل اور زیورات نکال کر تھیلے میں ڈال دیے اور ششاوری نے سوٹ کیس میں سے بھرے ہوئے کپڑے نکال کر تھیلے میں ٹھونس دیے۔ وہی تھیلا میں نے سرہانے رکھ لیا۔ ششاوری جب اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر تو بیٹھو، میں نے کہا۔ ششاوری نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر دم سے چارپائی پر گر گئی۔ ششاوری صبح 6 بجے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ پوری طرح کھول دیا اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ 7:30 بجے یشودر پارک میں جانے لگا
تو میں نے اسے بتایا کہ میں بھی آج کسی وقت چلا جاؤں گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی مٹھی میں 200 روپے بھی دے دیے تھے۔ اس کے جاتے ہی میں کپڑے بدلنے لگا۔ گیروے رنگ کی دھوتی، اسی رنگ کا ڈھیلا ڈالا لمبا سا کرتا اور گیروے ہی رنگ کی پگڑی جس میں مخصوص انداز میں بل پڑے ہوئے تھے۔ پگڑی سر پر جمائی، اپنے میلے کپڑے تھیلے میں ٹھونسے اور تھیلا کندھے پر لٹکا کر بین ہاتھ میں پکڑ لی۔ بالکل سپیرے لگتے ہو۔ ششاوری میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ کوارٹر کے پچھواڑے سے نکل جاؤ، میں یشودھر کاکا کو بتا دوں گی کہ تم چلے گئے ہو۔ میں آج دن میں کسی وقت امبر آؤں گی۔ ششاوری نے پہلے کوارٹر کے پچھلی طرف جا کر سڑک کی طرف دیکھا اور پھر مجھے اشارہ کر دیا۔ میں اس کے قریب سے گزرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا اور جنگلے کی ٹوٹی ہوئی سلاخوں سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ میں جے پیلس ہوٹل کے قریب سے ہوتا ہوا وہاں سے تقریباً 1 میل آگے نکل گیا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرف کون سی بس جاتی ہے۔ میں دیر تک سٹاپ پر کھڑا بسوں کو دیکھتا رہا۔ آخر کار ایک آدمی سے پوچھنے کے بعد میں ایک بس میں سوار ہو گیا۔ بس سے اتر کر میں تقریباً آدھا گھنٹہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس گھومتا رہا۔ اسٹیشن کے سامنے بلیک کیٹ کمانڈوز بھی تھے اور خفیہ والے بھی جو اسٹیشن پر آنے والے لوگوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیرون شہر جانے والی بسوں کا سٹینڈ بھی تھا۔ اس طرف بھی بلیک کیٹس اور خفیہ والے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف کوئی مداری مجمع لگائے ہوئے تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر ٹورزم والے بس سٹینڈ کی طرف چلا گیا۔ یہاں محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر کا دفتر تھا اور یہیں سے سیاحوں کے لیے پیکج آپریٹ کیے جاتے تھے۔ یہاں سے امبر کے علاوہ بعض دوسرے علاقوں کو بھی بسیں جاتی تھیں۔ سیاحوں کے علاوہ عام لوگ بھی ان بسوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک بس میں چند مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی سوار ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ ایئر کنڈیشنڈ بس تھی اور اس کا آگے کی طرف ہی ایک دروازہ تھا، پچھلی طرف دروازہ نہیں تھا۔ میں بالکل آخری سیٹ پر کونے میں اس طرح بیٹھا تھا کہ میرا تھیلا دیوار کی طرف دب گیا تھا۔ البتہ دوربین میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ بس چلنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے اور پھر کالج کے اسٹوڈنٹس کی ایک ٹولی بس میں سوار ہو گئی۔ وہ 12 اسٹوڈنٹس تھے جن میں آدھی تعداد لڑکیوں کی تھی۔ ان میں صرف ایک لڑکی ایسی تھی جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، کسی نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، کسی نے اسکرٹ بلاؤز۔ ایک لڑکی نے نہایت مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ لڑکے بھی عجیب و غریب ہولیوں میں تھے۔ کسی کے بال گردن تک لمبے تھے، کسی نے برگر کٹ بنوا رکھے تھے اور کوئی گنجا تھا۔ سب کے ایک ایک کان میں سونے یا چاندی کی بالی نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ اسٹوڈنٹ سے زیادہ سڑک چھاپ غنڈے لگتے تھے۔ انہوں نے بس میں گھستے ہی ہڑبونگ مچا دیا۔ پہلے سے بیٹھے لوگ گور گور کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے ساتھ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے جینز اور اوپن شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھ گیا جس نے غالباً جان بوجھ کر اس لڑکی کو دبا رکھا تھا اور وہ لڑکی میرے اوپر جھکی جا رہی تھی۔ اس طرح میں اس لڑکی کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ یہاں ایک سپیرا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، ارے مہاراج ذرا دوربین تو بجاؤ، ان لڑکیوں میں ایک ناگن بھی ہے، ایسا رقص کرے گی کہ تم بھی جھوم اٹھو گے۔ میرے دانت میں درد ہے بایا، میں بین نہیں بجا سکتا، میں نے جبڑے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے نے میرے ہاتھ سے بین لے لی۔ اسے بین بجانی تو نہیں آتی تھی لیکن کچھ بے سری آوازیں نکال رہا تھا۔ نیکر والی لڑکی نے اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا۔ بس اب بھر چکی تھی۔ ڈرائیور بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ ایک بلیک کیٹ کمانڈر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور مسافروں کو گھورنے لگا۔ اس کی نظریں ایک لمحہ کو میرے چہرے پر بھی رکی تھی، لیکن اسی لمحہ نیکر والی لڑکی اس کے سامنے آ گئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اوپر کھینچنے لگی۔ آ جاؤ نا ڈیئر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میرے ساتھ والی سیٹ خالی ہے، وہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ بلیک کیٹ کمانڈو جیپ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بس سے اتر گیا۔ کنڈکٹر نے دروازہ بند کر دیا اور بس حرکت میں آ گئی۔ لڑکوں نے ایک بار پھر ہڑبونگ شروع کر دی۔ وہ کورس کی صورت میں فلمی گانا گانے کی کوشش کر رہے تھے مگر سب کی آوازیں بے سری تھی۔ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے لڑکے نے پھر بے سری بین بجانا شروع کر دی اور نکر والی لڑکی اٹھ کر ناچنے لگی۔ وہی لڑکی سب سے زیادہ شوخ اور چخچل تھی۔ امبر صرف 11 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا لیکن جے پور کے پرہجوم ٹریفک کی وجہ سے شہر سے نکلنے ہی میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ شہر کے آخری چوراہے پر ایک عارضی چیک پوسٹ بنا دی گئی تھی۔ یہاں بھی شہر سے آنے جانے والی گاڑیاں روک کر چیک کی جا رہی تھی۔ ایک بلیک کیٹ کمانڈو نے ہماری بس میں بھی گھسنے کی کوشش کی مگر لڑکیوں کی ہاہو نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ باقی فاصلہ طے ہونے میں تقریباً 10 منٹ اور لگ گئے اور آخر کار جب بس امبر کے ٹورزم آفس کے سامنے رکی تو سب سے پہلے وہ مادر پدر آزاد لڑکیاں اور لڑکے شور مچاتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ نیچے اترتے ہی میں نے باہر دیکھا تو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔
2-3-4 پولیس والے تھے جو بس سے اترنے والے ایک ایک مسافر کو روک کر پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ لڑکے اور لڑکے تو شور مچاتے ہوئے نکل گئے تھے، لیکن دوسرے مسافر ان کی طرح پولیس والوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بس سے اتر کر ایک طرف کھسکنا چاہا تو ایک پولیس والے نے مجھے روک لیا۔ اوئے، کہاں جا رہا ہے؟ میں رک گیا۔ پولیس والا مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ تھیلے میں کیا ہے؟ اس نے تھیلے کو اوپر سے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ کپڑے ہیں مہاراج۔ سحر ماں ایک بیگم صاحب نے پرانے کپڑے دے دیے تھے۔ کل آویں گے مہاراج۔ کام آویں گے مہاراج۔ تھیلا کھولو، پولیس والے نے محکمانہ لہجے میں کہا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ تھیلا کھولنے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تھیلا کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کا منہ ایک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے ڈوری کھول دی۔ سب سے اوپر میرے وہ کپڑے رکھے ہوئے تھے جو میں نے صبح اتارے تھے۔ وہ خاصے میلے کپڑے تھے۔ میں نے باہر نکال لیے اور انہیں پھیلا کر کانسٹیبل کو دکھانے لگا۔ سارے کپڑے ایسے ہی ہیں مہاراج، پرانے، میلے۔ چل سب کچھ نکال تھیلے سے۔ کانسٹیبل نے میری بات کاٹ دی اور پھر خود ہی تھیلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کسی بھی لمحہ میرا راز فاش ہو سکتا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میرے پاس اگرچہ پستول موجود تھا، مگر فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فرار کی کوشش میں یہ لوگ مجھے گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے اور پھر قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی۔ کانسٹیبل نے ایک اور کپڑا باہر کھینچا تھا کہ ٹھیک اسی وقت پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ وہاں آ کر رکی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کانسٹیبل بھی جو میرے تھیلے کی تلاشی لے رہا تھا۔ جیپ میں ایک انسپیکٹر اور چند کانسٹیبل تھے۔ وہ جیپ رکتے ہی چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے۔ انسپیکٹر اور 2 کانسٹیبل کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے تھیلے کی تلاشی لینے والے کانسٹیبل نے تھیلے میں سے نکالا ہوا کپڑا پھینک کر کھٹ سے انسپیکٹر کو سلیوٹ جاڑ دیا۔ یہاں تمہارا انچارج کون ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ حوالدار مان سنگھ، وہ ادھر کھڑا ہے۔ کانسٹیبل نے کہا۔ تمہارے پاس جتنے بھی آدمی ہیں انہیں جمع کر لو اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بلاؤ، جلدی کرو۔ انسپیکٹر نے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ وہ دونوں جے پور سے نکل کر امبر کی طرف آ گئے ہیں۔ اپنے آدمیوں کو بلاؤ، ہری اپ۔ جی حکم۔ کانسٹیبل فوراً ہی دوسری طرف چلا گیا جہاں ہیڈ کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے کپڑے تھیلے میں ڈالے اور تھیلا کندھے سے لٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جاؤں حکم؟ میں نے مسکین سی صورت بنا کر انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ انسپیکٹر نے گور کر میری طرف دیکھا۔ وہ میری تلاش میں یہاں آیا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس میں وہ بصیرت نہیں تھی جو میری شناخت میں اس کی رہنمائی کرتی۔ جاؤ، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ بھاگو یہاں سے، انسپیکٹر نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں نے وہاں سے ہٹنے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹورزم کے دفتر سے ذرا ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور کرتے کی جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ 1 روپے کی بیڑیاں میں نے بس میں بیٹھنے سے پہلے خاص طور پر خریدی تھی۔ میں تمباکو نوشی کا عادی نہیں تھا، لیکن ضرورت کے تحت کبھی کبھار ایک آدھ سگریٹ پی لیا کرتا تھا۔ آج چونکہ میں سپیرے کے بیس میں تھا، اس لیے خاص طور پر بیڑیاں خریدی تھی اور ادھر ادھر پھرنے کے بجائے میں نے یہاں بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ پولیس والوں کی نظروں میں رہوں گا تو شبہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی مجھے یہاں نندنی سے ملنا تھا۔